فتنہ دجال کی ہولناکیوں کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ اکرام کے چہروں کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اب فتنہ دجال میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صحابہ اکرام کے سامنے تذکرہ فرماتے تو صحابہ اکرام ڈر جایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام کو وہن تھا، دنیا سے محبت تھی؟ کیا صحابہ کرام کو موت سے نفرت تھی؟ کیا وہ موت کی طرف جاتے وقت ڈرتے تھے؟ صحابہ کرام کو جس چیز کا خوف تھا وہ تھا دجال کا جھوٹ اور دھوکہ۔ دجال کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا کہ آخری زمانے میں جب دجال کا ظہور ہوگا تو پے در پے لاکھوں کی تعداد میں دنیا، بہت سارے گروہوں کی تعداد میں دنیا دجال کی طرف لپکے گی۔ دجال ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لے گا۔ یہی بات تھی، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے چہروں کے اوپر خوف طاری ہو جاتا۔ آخری وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ گمراہ کرنے والا کون ہے اور سیدھے راستے پر لگانے والا کون ہے۔ یہی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں اس انسان کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں، یہ مجھے دجال سے بچائے گا یا یہ مجھے دجال کی طرف لے کے جائے گا۔ اور پھر پروپیگنڈا کا، پلاننگ کا یہ عالم ہوگا کہ ایک لمحے میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پوری دنیا کے ہر کونے میں پھیلا دیا جائے گا۔ اور یہ صورتحال آپ میڈیا کی صورت میں حال ہی میں دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، ایک منٹ بھی نہیں لگاتا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے دشمن کو نجات دینے والی قوم، اور جو نجات دینے والی قوم ہوگی ان کو انسانیت کا دشمن مطلب دہشت گرد بنا کر پیش کیا جائے گا، جو کہ اس وقت ہمارے سامنے آنکھوں دیکھا حال ہو رہا ہے فلسطین کا، غزہ کا، کہ حماس کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے اور جو اسرائیل ہے ان کا محافظ ثابت کیا جا رہا ہے، حالانکہ بات کام بالکل اس کے الٹ ہے۔ بالکل یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دجال کا فتنہ ہے اس کو کھول کر بیان فرماتے تھے کہ کسی بھی قسم کی، کسی بھی انسان کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حلیہ، اس کا ناک، اس کا نقشہ، وہ کہاں سے نکلے گا، کہاں پر قتل ہوگا، کیا کرے گا دنیا میں، ہر چیز کھول کر بیان فرمائی۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو دنیا کی غفلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا نے اس کا تذکرہ کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ کہہ کر بیان فرماتے تھے کہ میں تم سے دجال کا تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم اسے بھول نہ جاؤ، تاکہ تم مینٹلی طور پر تیار رہو کہ اگر وہ تمہارے سامنے اس کا ظہور ہو جائے تو تم نے اس کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے، یہ ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر تم نے تیار رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کو سمجھو، اس پر غور کرو اور دوسروں تک اس تذکرے کو، دجال کے فتنے کے علم کو، اس سے بچنا کیسے ہے، ان معلومات کو ضرور دوسروں تک پہنچاؤ۔ دجال کے بیان کی اہمیت کس قدر مسلمانوں کے گھروں میں رہی ہے، آپ یہ پچھلے دور کے نسل سے آپ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دور کی جو مائیں تھیں وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ ذہن مینٹلی طور پر ان کو تیار کرتی تھی، تھوڑا بہت علم، تھوڑا بہت تذکرہ ان کے سامنے کر دیا کرتی تھی۔ لیکن حال ہی میں آپ دور حاضر میں اگر دیکھ لیں تو کسی ماں کے منہ سے اپنے بچے کے سامنے اس دجال کا تذکرہ کبھی نہیں سنیں گے آپ۔ اور وہی بچے جب بڑے ہوں گے اور انہی بچوں کا سامنا کسی مرزائی سے ہو جائے، انہی بچوں کا سامنا کسی ایتھیسٹ سے ہو جائے تو وہ آسانی سے ان کے چنگل میں آرام سے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ لیبل اسلام کا لگا ہوگا لیکن کام وہ غیر مسلم والے کروا رہے ہوں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو باغ کر دجال کے چنگل میں پھنسیں گے۔ اگر ہم دور حاضر کی بات کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے متعلق تو فرمایا ہی فرمایا، لیکن عورتوں کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی بہت بڑی تعداد دجال کے چنگل میں آرام سے پھنس جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو عورت ہے وہ آرام سے جو بھی فتنے دنیا میں اٹھتے ہیں ان کے اوپر آرام سے یقین کر لیتی ہے۔ کسی بابا جی نے کرامت کر دی، آرام سے اسے پیر مان لیا، کسی بابا جی نے ایسا کر دیا، آرام سے اسے کچھ مان لیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ درباروں کے اوپر بھی سب سے زیادہ تعداد کس کی ہوتی ہے؟ عورتوں کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی پیر ملے گا، جہاں پر بھی کوئی بھی ایسی چیز ملے گی کہ جو اٹریکٹیو ہو، وہاں پر عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، دجال اتنا بڑا فتنہ
کہ اگر وہ آئے گا ہمارے سامنے اور وہ اشارہ کرے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی، اشارہ کرے گا زمین اناج اگل دے گی، اشارہ کرے گا مردہ زندہ ہو جائے گا، اشارہ کرے گا ماں باپ زندہ ہو کر اولاد کے سامنے آ جائیں گے، تو ذرا آپ سوچیں کہ یہ تمام کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ایک جو ہے جیتا جاگتا انسان کرنا شروع کر دے گا تو کیسے جو ہیں ہماری امت کی عورتیں اور مرد جو ہیں اس کے اوپر یقین نہیں کریں گی۔ اور یہودیوں کا تو ویسے ہی یہ ایک مسیحا ہے، یہودی اسے اپنا رب کہہ کر پکارتے ہیں، اپنا مسیحا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اصل میں دجال کا مطلب دجل سے لفظ نکلا ہے، اور دجل کا مطلب ہے ہی فریب، دھوکے باز، کہ دھوکہ دینے والا ہوگا۔ اور دھوکہ دینے والے آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے، ایلیوژن ہوتا ہے۔ صرف دجال ایلیوژن کرے گا ہمارے سامنے اور لوگ اس کے ایلیوژن میں پھنس جائیں گے، لوگ اس کے فریب میں پھنس جائیں گے اور اسے اپنا رب اور اسے اپنا جو بھی اس نے کہا وہ مان لیں گے۔ آپ نے یوٹیوب کے اوپر اور اسکول اور کالجز کے اندر بھی اکثر بچپن میں جادو کرنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں اور بچوں کو بڑوں کو بڑا ہنساتے ہیں اور بڑا کرتب کر کے دکھاتے ہیں، کبھی کبوتر نکال دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی سٹک بنا دی۔ تو میرے ہم عزیز دوستو، اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ سارا کا سارا ایلیوژن ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہی کام صرف اور صرف دجال کرے گا، اور ہماری امت جو ہے وہ باغ کر استغفر اللہ اس کی طرف لپکے گی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تذکرہ کم ہو گیا، مینٹلی طور پر لوگ کم تیار ہوئے اور لوگوں کے پاس علم اس کا کم ہے، شعور اس کا کم ہے۔ جب ظاہری سی بات ہے کسی انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، جاہل ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام کر گزرے گا۔ لہٰذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس بات پر غور کریں، اس بات کو ممکن کریں کہ اپنے گھروں کے اندر دجال کے تذکرے کو عام کریں۔ دجال کے فتنے سے کیسے بچنا ہے، یہ ہے کیا، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچنے کا حکم دیا، یہ تمام تذکرے ہمیں اپنے گھروں میں عام کرنے پڑیں گے۔ لیکن ان تمام ماں باپ کے صدقے جاؤں کہ جو خود اپنی اولادوں کو اس فتنے کے در دھکیل رہے ہیں، نیٹ فلکس کے ذریعے، موویز کے ذریعے، شوز کے ذریعے، مختلف ٹی وی سیریز کے ذریعے جان بوجھ کر بچوں کو بیچتے ہیں، جاؤ وہاں سے موویز کروا کے لاؤ۔ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں، انڈیا کے آپ شوز دیکھ سکتے ہیں، ہالی ووڈ کے بے شمار شوز ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو ایسے ایسے سائنس آپ کو بتاتے ہیں کہ بچے ان کو پھر بڑے اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے ان کی اویئرنیس ہم نے اپنے اولادوں کو دینی ہے، ان تمام کا تذکرہ ہمیں اپنے گھروں میں عام کرنا پڑے گا۔